السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ نمبر 5 قرآن و حدیث سے سبق نمبر 15 قرآن کی اہمیت کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق کا نام ہے سارہ نے سوچا۔ سارہ کے گھر کام کاج کرنے والی مائی کا بیٹا دبئی میں مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن سارہ نے دیکھا وہ مائی کاغذ کے ایک ٹکڑے کو چوم رہی ہے۔ امی نے پوچھا تو بولی یہ میرے بیٹے کا خط ہے، اس نے خط اردو میں لکھا ہے اور مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، بس روزانہ اس کا خط چومتی ہوں، آنکھوں سے لگاتی ہوں اور بٹوے میں رکھ لیتی ہوں، تسلی ہو جاتی ہے۔ سارہ کی امی نے سر پیٹ لیا، بولی ان باتوں سے خط کیا خاک سمجھ میں آئے گا، لاؤ دو میں پڑھ کے مطلب سمجھا دیتی ہوں۔ امی اسے خط کا مطلب سمجھانے لگی، سارہ کچھ سوچنے لگی۔ سارہ سوچ رہی تھی کہ کام والی مائی تو بیچاری ان پڑھ ہے، مگر ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو مائی نے اپنے بیٹے کے خط کے ساتھ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے اہم پیغامات دیے ہوں گے، مگر ہم انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے بس اسی بات پر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اسے سمجھے۔ القمر آیت نمبر 17۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کا ادب، ہمیں قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا بےحد ادب بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کو ہمیشہ وضو کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف پیٹ کر کے یا اس کی طرف ٹانگیں پھیلا کر ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے قریب شور نہیں مچانا چاہیے۔ قرآن مجید کو ہمیشہ صاف ستھری اور پاک جگہ پر رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے پہ اگر پانی پڑتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح تمہارے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ دل کا زنگ دور کرنے کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ سوچ کر بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم اسی لیے ترقی نہیں کر سکے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ شاید اس لیے کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے اور دوسرے کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنا خیال ٹیچر کو ضرور بتائیے گا۔ اچھا بھائی دیکھیں سارہ کتنی اچھی بچی ہے، اس کی مائی نے جب گھر میں کام کرنے والی مائی نے اب ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اتنا چوما چاٹا تو مطلب وہ سوچنے لگے کہ ہم بھی تو قرآن پاک کو ایسے ہی چومتے چاپتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دے رکھا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہیں بس، یعنی کہ الحمدللہ پڑھ لی، سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، ساری صورتیں پڑھ لی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ قرآن میں جو موجود صورتیں ہیں ہمیں کیا میسیج دے رہی ہیں، کیا بولنا چاہ رہی ہیں ہم سے، ہمیں کیا سکھانا چاہ رہی ہیں۔ تو اس نے یہ بھی سوچا کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، جب ہمیں سمجھنا پڑھنا آئے گا، مطلب ہمیں پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، تبھی تو ہم اس کی بات کو سمجھ پائیں گے۔ سارہ نے کتنی اچھی بات سوچی ہے نا بچوں۔ اچھا آپ مجھے ضرور بتائیے گا اپنے مطلب آپ کے پاس دیکھیں نیچے کمنٹ باکس ہیں، مجھے یہاں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ واقعی کیا ایسا ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اسی لیے ہم اتنے پیچھے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، کبھی ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہ ان ساری باتوں کی وجہ واقعی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے؟ کمنٹ مجھے ضرور کر کے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہاں قرآن پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے، کیونکہ قرآن وہ ساتھی ہے جو کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل سفارش کر کے ہمیں جنت میں داخل کروائے گا، ٹھیک ہے؟